بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ التکاثر آج کا جو سبق ہے ہمارا، اس کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ تحریر ہیں، یہی آج انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تکاثر کا معنی کیا ہے؟ تکاثر پہلے تو یہ آپ ذہن میں بٹھائیں، کیونکہ پہلی آیت کے اندر بھی الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر ہی اس کا نام ہے۔ تو تکاثر کا معنی آپ پہلے ہی یاد رکھ لیں، جب یہ لفظ آئے گا تو آپ کو معنی اس کا پہلے ہی آتا ہوگا۔ تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا لالچ، ہرس لالچ کو کہتے ہیں نا۔ ہر بندہ دوسرے سے چاہتا ہے کہ میں زیادہ حاصل کر لوں، کیا چیز؟ قرآن مجید کی دیگر آیات احادیث کو جب پڑھا جائے نا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا داری، پیسہ، یہ مال و دولت جو ہے نا، یہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا ہرس ہے، لوگوں کے اندر لالچ ہے۔ تو تکاثر کا معنی ہوا ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس۔ اب پہلی آیت پہ غور کریں، الہاکم التکاثر، دیکھیں الہاکم التکاثر، ادھر وائٹ بورڈ پہ غور کریں۔ ایک لفظ ہے الہا، کم ضمیر ہے، کم کیا چیز ہے؟ ضمیر۔ اور التکاثر یہ الہا کا فاعل ہے، الہا فعل ہے، یعنی یہ علیحدہ کم ضمیر جو ساتھ مل کر آئی ہوئی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ الہا کا معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، الہا کا کیا ترجمہ ہے۔ باقی کم آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، کم کا کیا معنی ہے؟ تم۔ اور تکاثر کا معنی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر یعنی زیادہ حاصل کرنے کی ہرس۔ الہا کا معنی ہے، الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے غافل ہونا، لیکن یہاں غافل ہونا معنی نہیں کریں گے کیونکہ پہلا صیغہ ہے غائب کا، اس اعتبار سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، معنی کریں گے غافل کر دیا، الہا غافل کر دیا۔ بولیں جی کیا ترجمہ ہے الہا کا؟ غافل کر دیا۔ کم تم کو، الہاکم تم کو غافل کر دیا، الہا غافل کر دیا، کم تم کو کس چیز نے غافل کیا؟ التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے پورا معنی پھر فٹ ہوگا نا۔ الہاکم التکاثر، الہا معنی کریں غافل کر دیا، کم التکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے، یعنی اس چیز نے نا التکاثر نے دنیا کو غافل کر دیا ہے، دنیا کو کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ الہا کا کیا معنی؟ غافل کر دیا۔ کس کو کیا؟ تم کو کیا۔ کس چیز نے کیا؟ تینوں چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ تم کو تکاثر نے غافل کر دیا۔ اب اس میں نا 2 چیزیں ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھانی، ایک ہے غافل کرنا اور ایک ہے ہرس، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس، لالچ۔ اب کس چیز سے غافل کیا اور کس چیز نے کیا؟ ہرس کیا چیز ہے جی؟ تکاثر۔ اور کثرت کس چیز کی ہے؟ یہ زیادہ حاصل کرنے کی ہے نا ہرس، کثرت کس چیز کی؟ دنیا کی ہرس ہے حاصل کرنے کی۔ اور جو غفلت ہے نا، کس چیز سے غافل ہو گیا بندہ؟ قرآن مجید پورا بھرا پڑا ہے، اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو گیا، ذکر سے غافل ہو گیا، نماز سے غافل ہو گیا، زکوٰۃ دینے سے غافل ہو گیا، یہ جو فرائض ہیں، نیکیاں ہیں، ان سے بندہ غافل ہو گیا ہے۔ دنیا کی ہرس نے، دنیا کے لالچ نے بندے کو اللہ کے ذکر سے، نماز، روزے، زکوٰۃ سے کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا۔ تو بالکل
ہم اپنی آنکھوں سے یہ حالات دیکھ رہے ہیں. ہم سب کی یہ حالت تقریباً بن چکی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بڑا لالچ ہے ہمارا، بڑی ہرس ہے. اس وجہ سے نماز رہتی ہے تو رہ جائے، اذکار رہتے ہیں تو رہ جائیں، یاد ہی نہیں. اس میں کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے آ کر کہ اللہ کی یاد میں کوئی اذکار، کوئی دعائیں وغیرہ. یہ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یقین جانیں کہ آپ اللہ کی توفیق سے اللہ نے آپ پر رحمت کی ہے، آپ آتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے. کتنی تعداد ہے لوگوں کی اور کیا کیا کر رہے ہیں. لوگوں کو نماز نہیں آتی، جنازے کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی دعائیں نہیں آتی. صبح شام کے اذکار تو بڑے دور کی بات ہے نا، ضروری چیزیں وہ دعائیں یاد نہیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری دعائیں جو ہے نا، اگر آپ آتے رہے تو آہستہ آہستہ ایک ایک دعا کر کے کتنی دعائیں آپ 4 مہینوں میں یاد کر جائیں گے، کتنی دعائیں آپ یاد کر جائیں گے. زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے کام آنے والی ہوگی. قدم اٹھائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کیسے رکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. یعنی ہر زندگی کے ہر معاملے کے اندر آپ کو دعا یاد ہو، پڑھتے جائیں گے تو آپ کی زندگی سنورتی جائے گی. الہاکم التکاثر، الہاکم تم کو غافل کر دیا، تکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس، حتی زرتم المقابر، کتنی غفلت، کتنی دنیا کی چاہت. اس کی اگلی آیت میں وضاحت کر دیا تھا. حتی یہاں تک کہ، حتی کا معنی یہاں تک کہ، یعنی کس بات کی وضاحت ہو رہی ہے؟ پچھلی بات کی کہ تمہیں تو اتنا غافل کر دیا ہے دنیا کی ہرس نے، اتنا غافل کر دیا. حتی یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے قبرستان دیکھ لیے. زرتم، تم نے زیارت کر لی، تم نے دیکھ لیا. المقابر، قبرستان، تم نے قبریں دیکھ لی لیکن باز نہ آئے اپنی ہرس سے. یعنی کیا مطلب اس کا ہوا کہ موت آ گئی. ہاں، قبروں تک بندے پہنچ گئے، مر گئے، زندگی ختم کر گئے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہی رہے. حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبرستان دیکھ لیے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. اگر ایک لمحے کے لیے نا، اس ساری آیت میں، دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ تو آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا، میرے سمیت بھی، اگر ہم یہاں اپنا اپنا نام لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اپنے نام کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھیں. یعنی اپنا اپنا نام، مزمل نام ہے نا، میں اپنے نام کو ذہن میں رکھ کر اگر پڑھوں کہ الہاکم التکاثر، اے مزمل تجھے تو دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غافل ہی کر دیا ہے اللہ کی یاد سے. حتی زرتم المقابر، موت آ گئی تجھے لیکن تو باز نہ آیا. یعنی مطلب اپنے آپ پر غور کرنا، کیونکہ ہمارے لیے آیات ہیں، سب کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. پھر سمجھ کچھ زیادہ آتی ہے. اگر مخاطب کے سیگے ہی بولتے رہے نا کہ تم ہلاک ہو گئے، تم غافل ہو گئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کو ہی کہا جا رہا ہے. ہر آیت کو دیکھیں کہ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے. الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ کر یا زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے. حتیٰ یہاں تک کہ زرتم کا کیا معنی؟ تم نے دیکھ لیا، تم نے زیارت کر لی. کس کی؟ المقابر. آگے فیصلہ بھی سن لو. کلا، ہرگز نہیں. یہ سوچیں آپ کی بالکل غلط ہے. کلا، ہرگز نہیں. سوف تعلمون، سوف ان قریب، سوف کا کیا معنی ہے؟ ان قریب. تعلمون، تم جان لو گے. تعلمون، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. یہ پیچھے جو بات ہوئی ہے نا، کتنی کی ہرس ہے، کتنا کی یہ دنیا کا مال و متاع ہے، یہ کیا کچھ ہے؟ اللہ کہتے کچھ بھی نہیں. ان قریب تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے. موت آئے گی، سارا کچھ کھل جائے گا، سامنے ہو جائے گا، پتہ چلے گا کیا. اسی طرح آگے پھر اسی بات کی تاکید. ثم کلا سوف تعلمون، ثم کا معنی پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، سوف ان قریب، تعلمون مشکل تو نہیں نا ترجمہ. یہی الفاظ ہیں، یہی ترجمہ ہے. پہلی 2 آیات کے حوالے سے 2 احادیث آپ سن لیں. سورۃ التکاثر ہے. توجہ فرمائیں جی.
سورۃ التکاثر، جس کے اندر دنیا اور آخرت کی کچھ وضاحت ہے، دنیا کے مال و متاع، اسی پر بھروسہ کر لینے کا برا انجام بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے، حتیٰ کہ تم نے قبرستان دیکھ لیے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ کون سی سورت؟ یہی الفاظ آپ کی زبان پہ تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورت پڑھتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مبارکہ بیان فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اے ابن آدم، یعنی آدم کے سارے ابن آدم ہے نا، آدم کی اولاد ہے ساری، کہ ابن آدم یہی کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کو سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، یہ بھی میرا مال ہے، وہ بھی میرا مال ہے، یعنی اس کو کمانے کی فکر ہے کہ مجھے مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، فلاں جگہ سے بھی میرے پاس آ جائے۔ یہ مالی مالی میں لگا رہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی پوری امت سے خطاب ہے، اے ہر انسان آنے والے، تیرا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ تیرا مال کتنا ہے؟ 3 قسم۔ صرف 3 قسم کا مال تیرا اپنا مال ہے، اس کے علاوہ تیرا ہے ہی نہیں۔ وہ کون سا ہے 3 قسم کا اپنا مال؟ وہ الفاظ آپ سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال 3 قسم کا۔ نمبر 1، جو ما اکلا فافنا، جو بندے نے کھا لیا اور کھا کر اس کو ہضم کر لیا، یہ کس کا ہو گیا؟ اپنا ہو گیا۔ کوئی لے سکتا ہے؟ جو لقمہ ہمارے حلق سے اندر اتر گیا، پیٹ میں جا کر وہ ہضم ہو گیا، وہ اپنا ہو گیا کہ نہیں؟ اپنا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا اپنا مال ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم فرمایا او لبس فابلا، لباس اپنے جسم پہ پہن لیا، پہن کر اس کو پرانا کر دیا، یہ کس کا ہو گیا؟ یہ بھی اپنا ہو گیا۔ لباس خریدا، اس کو سلائی کروایا، جسم پہ پہن لیا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ پرانا ہو گیا۔ کسی نے چھینا تو نہیں نا، خود اس نے پہن کے اس کو پرانا کیا ہے، تو یہ اس کا اپنا مال ہو گیا۔ 2 قسم کا مال اپنا ہے، کھا کر ہضم کر لیا وہ بھی اپنا ہو گیا، جسم پر پہن کر پرانا کر لیا وہ بھی اپنا ہو گیا۔ اور تیسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا۔ صدقہ کر کے کیا کیا؟ ذخیرہ کر لیا، یعنی وہ آپ کا جمع ہے، قیامت کے دن آپ کو مل جائے گا اس کا اجر و ثواب۔ یہ 3 قسم کا مال، اپنا مال، وما سوا ذالک، دوسری حدیث میں آگے وضاحت ہے، وما سوا ذالک، اور جو مال اس کے علاوہ ہے، ان 3 قسم کے علاوہ جتنا بھی مال ہے، کمایا کس نے ہے؟ وہ خود بندے نے کمایا ہے نا۔ اب اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے، حلال کمائی ہے، گھر کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ بھرا پڑا ہے، بہت کچھ ہے، وما سوا ذالک، ان 3 کے علاوہ جتنا بھی ہے، جو پہن لیا وہ، کھا لیا وہ، اور صدقہ کر لیا وہ، اس کے علاوہ جتنا بھی ہے، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ خود اس مال کو چھوڑ کر قبرستان جانے والا ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ اپنا مال ہے ہی نہیں۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو پیچھے بیٹے پھر تقسیم کرتے ہیں نا مال، بیٹے نہ ہوں تو پھر برادری دوسری ہوتی ہے، وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں خیال کرتا کہ یہ میرے باپ نے کمایا کس طرح تھا، کتنی محنت کر کے کمایا تھا۔ پھر تقسیم کے انداز دیکھیں، لڑائیاں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے اس وقت۔ جو کمانے والا تھا وہ، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ قبرستان چلا گیا، یہ دوسروں کے لیے چھوڑ گیا، اپنے لیے کیا لے گیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ فوت ہو کر قبر میں چلا گیا ہے، اپنے لیے کیا لے گیا ہے؟ جو اسی حدیث کو سامنے رکھیں، 3 قسم کا مال اپنا تھا نا، ایک کھا لیا وہ دنیا میں ختم کر لیا، جو پہنتا رہا وہ بھی دنیا میں ختم ہو گیا، اور ایک بچا ہے، وہ کون سا ہے؟ صدقہ، وہ ساتھ ہے، اس کا اجر کب ملنا؟ قیامت کو ملنا ہے، وہ ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔
ایک دوسری حدیث اس کے ساتھ ملائیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ساتھ کیا لے کر گیا ہے۔ دنیا کی حرص تو بڑی ہے نا، لے کیا گیا ہے؟ آج آنکھیں بند ہو گئیں تو قبر میں کیا لے گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ، صحیح مسلم بخاری میں حدیث ہے، جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے 3 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 3۔ کبھی آپ کو آج کے بعد کسی کو فوت ہوتے دیکھیں نا تو اس میت کو دیکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں، دیکھیں کہ واقعی ایسا معاملہ ہے۔ مان ابھی بھی جائیں گے کہ ایسا ہی ہے، لیکن پس منظر پورا بندہ دیکھے نا سارا تو پھر اور بھی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 اعمال۔ مال، اولاد، اعمال، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ پاس ہی ہوتے ہیں۔ ساری زندگی کا کمایا ہوا مال وہ بھی گھر میں پڑا ہے، اولاد ہے تو وہ بھی پاس بیٹھ کر رو رہی ہے، اور جو اعمال ہیں وہ بھی بندے کے پاس ہی ہیں۔ 3 چیزیں پاس ہیں۔ جب بندے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، چارپائی پہ رکھ کر جنازے کو اٹھایا، کندھا دے کر اٹھایا، ایک چیز رہ گئی ہے ادھر ہی۔ آپ بتائیں وہ کون سی رہ گئی؟ مال ادھر ہی سارا رہ گیا۔ جتنا کمایا تھا بالکل صاف شفاف حلال کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کمائی ساتھ جا نہیں رہی، سارا ادھر ہی رہ گیا، ڈھیر لگے پڑے رہے، 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں جا رہا۔ اولاد جا رہی ہے، اعمال جا رہے ہیں۔ جب اس بندے کو مٹی کے سپرد کیا گیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی اوپر ڈال دی، ایک چیز اور واپس آ گئی، اولاد بھی واپس آ گئی۔ اور یہ ایسا نازک وقت ہے اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندے اپنے بھائی کو، دوست کو دفنا کر واپس پلٹتے ہیں نا، واپس پلٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ اس میت کو قبر میں سناتا ہے۔ میت جانے والوں کے قدموں کی آہٹ، قدموں کی آواز ہوتی ہے نا، وہ بندہ خود نہیں سن سکتا، لگے اتنی ہلکی سی آواز، بندہ چل رہا ہے، ہلکے ہلکے پاؤں رکھ رہا ہے، اپنے کانوں تک وہ صحیح طرح نہیں پہنچ رہے، لیکن اللہ اس کے قدموں کی آواز میت کو سناتا ہے قبر کے اندر۔ کس لیے؟ کہ جن کے لیے ساری عمر کماتا رہا ہے، دیکھو جا رہے ہیں، تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ اب کام کیا آئے گا تیرے قبر کے اندر؟ کون سی چیز کام آئے گی؟ ایک چیز ہے جو قبر کے اندر بھی جا چکی ہے، وہ اعمال چلے گئے ہیں۔ وہ نیک ہیں تب بھی چلے گئے ہیں، برے ہیں تب بھی قبر میں چلے گئے ہیں، فیصلہ ان کی بنیاد پہ ہونا۔ یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ دنیا میں جو کمایا ہے فائدہ کس کا ہے؟ پہلی حدیث میں بھی 2 چیزیں دنیا میں ہی رہ گئیں جو اپنا مال کہا گیا، ایک ہی ساتھ گئی ہے، اور اس حدیث میں بھی 3 چیزیں ہیں، مال، اولاد اور اعمال۔ 2 پیچھے ہٹ گئے، ایک قبر کے اندر چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیں اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ جتنا اس پہ غور کرتے جائیں گے، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں گے، تو یقیناً اتنا ہی فائدہ ہمارا ہوتا جائے گا، اتنا ہی شیطان ہم سے دور ہوگا، اللہ کے ہم قریب ہوں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ نہیں رہنی۔ آپ سارے جانتے ہیں کتنی کی زندگی ہوگی ہماری، کوئی خبر نہیں، چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو، ادھر ہی تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے کہ فلاں بندہ تو فوت ہو گیا۔ کتنے ساتھی آپ کو جاننے والے ہوں گے، کتنے ہمارے جاننے والے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی موت کیسے آ گئی، اچانک کوئی خبر نہیں۔ یہ پہ 2 چھٹیاں میں نے پچھلے دنوں گھر گیا ہوا تھا، جمعے والے دن نہیں تھا نا، ہفتے والے دن وہاں سے آیا ہوں، تو لیٹ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ ہمارے قریبی رشتے داروں میں یہ ایک جوان آدمی اسی طرح بیچارہ فوت ہو گیا۔ اس کا جنازہ پڑھنا 2 بجے جنازہ تھا، وہ پڑھ کے اکاڑا سے پھر چلا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہلے ان بچوں کی والدہ فوت ہو گئی تھوڑا عرصہ پہلے، اب وہ بیچارہ خود فوت ہو گیا۔ یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا عرصہ چلے گی، یہاں تک چلے گی، اللہ کے علم میں ہے کہ کہاں اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اس لیے غفلت میں نہ رہیں، نیک اعمال کیا کریں، اتنا سکون آئے گا، اتنا سکون آئے گا کہ دنیا دار بندے کو اتنا سکون ہے۔ دنیا آپ کمائیں، دنیا کا انکار تو ہے ہی نہیں، جتنی مرضی کمائیں، لیکن جو کام آنے والی چیزیں ہیں نا وہ ساتھ ساتھ ضرور کرتے رہیں۔ اب دیکھیں کام آنے والی کون سی چیزیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنا کمایا ہے خریدیں اور پہنیں۔ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ مال دے، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال کا اثر بھی دیکھے۔ اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ میں نے اس بندے کو مال دیا ہے
اثر اس کا دیکھتا ہی نہیں، سارے کا سارا چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے، اچھا لباس نہیں، اچھا جوتا نہیں، کسی کو صدقہ خیرات نہیں، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا لباس اور اچھا جوتا اگر ایک بندہ پہننا پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، کبر کی تعریف یہ ہے، تکبر کی تعریف یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ حق ہے قرآن و حدیث، جو سامنے چیز آ جائے اس کو مانتے جاؤ، اگر نہیں مانو گے ٹھکراؤ گے تو آپ تکبر کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو حقیر سمجھیں گے تو آپ تکبر کر رہے ہیں۔ اکڑ کر چلنا یہ تکبر ہے۔ اچھا جوتا، اچھا لباس پہننا یہ تو خوبصورتی ہے، پہننا چاہیے، اللہ تعالیٰ دے تو اس کا اثر بھی ہونا چاہیے، دکھانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جی الہاکم التکاثر کے حوالے سے، امید ہے انشاءاللہ بھائی اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں آپ، الہاکم التکاثر، الہاکم تم کو غافل کر دیا، التکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر حتیٰ کہ تم نے زیارت کر لی یا تم نے دیکھ لیا قبرستان، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ یہ ان قریب کا معنی اب سمجھ آ گیا ہوگا، جیسے روح نکلے گی نا بالکل سمجھ آ جائے گی، سارا کچھ سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔